یہ سوال ہے کہ کیا رفع یدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ بڑا اہم سوال ہے، بڑا اہم ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے غور کرنے کی توفیق دے۔ دیکھیں، نماز عبادتوں میں ایک سب سے عظیم عبادت ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ العبد من عملہ یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن اس کے عمل میں سب سے پہلا سوال بندے سے نماز کے بارے میں ہوگا۔ فإن صلحت فقد افلح وانجح، اگر نماز درست ہو گئے تو وہ فلاح پا گیا اور کامیاب ہو گیا۔ وإن فسدت فقد خاب وخسر، اگر وہ نماز ٹھیک نہیں ہوئے تو وہ نقصان میں ہو گیا اور تباہ ہو گیا۔ الفاظ جو ہے فإن صلحت کے الفاظ ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ نماز کی ہیئت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نماز کی شکل، نماز کا انداز، نماز کا طریقہ، اٹھنا بیٹھنا، رکوع سجدے قیام، یہ چیزیں تو یہ اسلام کے اندر بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم اختلاف سے ہٹتے ہیں، فرقے واریت سے ہٹتے ہیں، مسلکوں سے ہٹتے ہیں اور ڈائریکٹ قرآن اور حدیث پہ غور کرتے ہیں تو یہ بات انصاف اور حق کی یہی ہے کہ رفع یدین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مقامات پر رفع یدین کیے۔ نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کیا، رفع یدین کیا، پھر ہاتھ باندھا، پھر رکوع میں جاتے وقت رفع یدین کیا، پھر ہاتھ باندھا، پھر رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے رفع یدین کیے، پھر 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب تیسری رکعت میں اٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رفع یدین کرتے۔ ان 4 مقامات پر متعدد صحیح حدیثیں، صحیح سند کے ساتھ حدیثیں ہیں جنہیں کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے عقل اور اندازے سے یہ بات ظاہر کی ہے کہ وہ پہلے تھیں اور بعد میں منسوخ ہو گئی ہیں، اور عجیب عجیب تعویلات اس میں بتایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس دور میں منافقین اپنے بغل میں جو ہے بت لیتے تھے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین روک دیا کہ تم رفع یدین کرنے کا حکم دیا، رفع یدین کرو گے تو بت گر جائے۔ حالانکہ اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے حدیث کی کتابوں میں، سند مستند کسی کتاب میں ایسی باتیں ہیں ہی نہیں، یہ لوگوں کی زبان سے نکلی ہوئی افواہیں ہیں۔ اور سچ بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام رفع یدین کرتے تھے، اور اپنی زندگی کی آخری سال تک مستند صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام رفع یدین کرتے تھے۔ بے شک ہم یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ جن نے رفع یدین کے بغیر نماز پڑھی ان کی نماز باطل ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ بے شک اللہ غفور رحیم ہے، یہ نماز کا رکن نہیں ہے، نماز کا فرض نہیں ہے، کوئی ایسا درجہ نہیں ہے، لیکن یہ سنت ضرور ہے، اور سنت کو حقیر نہ سمجھیں۔ سنت عظیم ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں سنت دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک ایک سنت سے محبت کرے میرے پیارے بھائی، ایک ایک سنت کو دل و جان سے لگا لیں۔ جو احادیث صحیح سے ثابت ہو، اگر ہم اسے نہ اپنائیں تو ہمیں اپنے نبی سے کیا محبت؟ پھر وہ محبت نہیں ہے، وہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ تو یہ کام نہیں، کہیں میں یہ فتویٰ نہیں لگاتا کہ ان کے اوپر نماز لیں، کہیں ہمارے اس عمل سے اللہ ہی ہم سے ناراض نہ ہو جائے، نبی علیہ السلام ہم سے ناراض ہو۔ وہ سنت ہیں، ایک تحقیق کے طور پر بغیر تعصب کہ آپ ضرور تحقیق کریں کہ یہ سنت ہے یا نہیں، ضرور تحقیق کریں، لیکن تحقیق ہو جائے تو سنت سمجھنے کے بعد دل و جان سے اسے اپنائیں۔